جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے بھی سننے آتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے بھی سننے آتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے بھی سننے آتے ہیں. یہ وہ بدعت ہے جس کو سننے کو یہ وہ بدعت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمین پہ آتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے زمین پہ آتے ہیں. آج پوری ہوئی نبی کی دعا دل کا ارمان اب ہوا پورا دل کا ارمان اب ہوا پورا. تنہا بتر کا بنا دے کوئی خود نبی کہہ کے مسکراتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے زمین پہ آتے ہیں. مقابلہ نہ کرو ایسے چہروں کا سامنا نہ کرو ایسے چہروں کا سامنا نہ کرو. رضا ریزہ پہاڑ ہو جائے ایک اشارہ جو ان کا پاتے ہیں. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے زمین پہ آتے ہیں. ساتھ رسول اور امام ذرا تیرا مگر الگ ہے مقام ذرا تیرا مگر الگ ہے مقام. تو تعارف کے سب کے ذریعہ ہے مرکزی دور تجھ کو پاتے ہیں. جشن زہرا کو جب مناتے ہیں جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے زمین پہ آتے ہیں. بات زہرا نے جو اگر کہہ دی حکم بن کر وہ عرش پر پہنچی حکم بن کر وہ عرش پر پہنچی. تیرے بچوں کی عید کے کپڑے میں تو رضوان سی کے لاتے. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں اشوالے زمین پہ آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جب خدا کو پکارا دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جب خدا کو پکارا دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر موت سے کیا خطر اس سے بچنا ہی کیا آ گئی آ گئی. پکارا دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی. حسن میت نہ کہ
سے ملاقات ہو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں جہاں اٹھی نظر حسین ہی حسین ہے، جہاں جہاں اٹھی نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ زمین سے آسمان تک نظر گئی جہاں، زمین سے آسمان تک نظر گئی جہاں، دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے۔ دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے۔ نبی کی پشت پاک ہو، نبی کی پشت پاک ہو، یا کربلا کی خاک ہو، یا کربلا کی خاک ہو، غرور سجدہ جس کا، غرور سجدہ جس کا حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے۔ جو زیر تیر لا الہ کہا تو کہہ اٹھا، جو زیر تیر لا الہ کہا تو کہہ اٹھا، خدا مجھ کو جس پہ ناز ہے وہ حسین ہی حسین ہے، وہ حسین ہی حسین ہے۔ کٹا کے سر لٹا کے گھر کرے جو سجدہ، کٹا کے سر لٹا کے گھر کرے جو سجدہ، خاک پر زمین پہ ایسا متبر حسین ہی حسین ہے، زمین پہ ایسا متبر حسین ہی حسین ہے۔ نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، جیو بھائی، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، درے بطول جلا کے نماز جس نے پڑھی، درے بطول جلا کے نماز کس جس نے پڑھی؟ میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز بس واہ واہ واہ۔ ایک دو تین پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت۔ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، واہ 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 واہ۔ عظمت اس میں بیان ہوئی کہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج پہ جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، معراج پہ جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ۔ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بھی معافی ہو سکتی ہے، یہ ایک شعر اس پہ نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی جیو بھائی پیارے صاحب جیو، نہیں ہوتی عباس پیارے، گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے
شفاعت ہو بھی سکتی واہ 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 جیو بات نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے ندا آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا یہ عادت تو تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے بشر میں کب ہے یہ طاقت کہ وہ سورج کو لوٹا دے مگر یا رب تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے سبات اللهم صل على محمد کیوں حلتا پڑے نا قصیدہ بطول کا کیوں حلتا پڑے نا قصیدہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا کیوں حلتا پڑے نا قصیدہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا قرآن اپنی زیر و زبر کی زبان میں قرآن اپنی زیر و زبر کی زبان میں سمجھا رہا ہے بیٹھنا اٹھنا بطول کا قرآن اپنی زیر و زبر کی زبان میں سمجھا رہا ہے بیٹھنا اٹھنا بطول کا تنظیم فاطمہ تعظیم فاطمہ کو کھڑے ہیں رسول پاک تہذیب فاطمہ کو کھڑے ہیں رسول پاک کم ظرف اب تو جان لے رتبہ بطول کا تعظیم فاطمہ کو کھڑے ہیں رسول پاک کم ظرف اب تو جان لے رتبہ بطول کا مریم جنا سے آئی ہے صدقہ اتارنے مریم جنا سے آئی ہے صدقہ اتارنے فضا بچھا رہی ہے مسلح بطول کا مریم جنا سے آئی ہے صدقہ اتارنے فضا بچھا رہی ہے مسلح بطول کا فضا بھی آیتوں کی زبان بولنے لگی فضا بھی آیتوں کی زبان بولنے لگی سن سن کے گفتگو کا سلیقہ بطول کا ہر کو مرے حسین نے بخشا ہے اس لیے ہر کو میرے حسین نے بخشا ہے اس لیے عزت سے نام اس نے لیا تھا بطول کا ہر کو میرے حسین نے بخشا ہے اس لیے عزت سے نام اس نے لیا تھا بطول کا سورج سے کیا کسی کو نگاہیں ملائی ہیں سورج سے کیا کسی نے
نگاہیں ملائی ہے، دیکھا ہے کسی نے نقش کفا پا رسول کا، مصروف ہیں جناب ختیجہ نماز میں، مصروف ہیں جناب ختیجہ نماز میں، جھولا جھلا رہے ہیں فرشتہ بطول کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی حجاب کبریا بلندتر سلوات۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود جگ بھی سدی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگے بڑھ چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیسے جائے گا جناب شیخ، جائے گا جناب کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، کیا تقابل امہات سے، کیا تقابل امہات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ خوشنودی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلند سے بلند ترین سلام۔ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ،
شیر خدا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ نام ان کا باعث برکات ہے نام ان کا باعث برکات ہے منبع خیر و زکا ہے فاطمہ منبع خیر و زکا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ سائلوں کو خال لوٹاتی نہیں سائلوں کو خال لوٹاتی نہیں مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن رونق بز میں وفا ہے فاطمہ رونق بز میں وفا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ عابدہ ہو زائدہ ہو پارسا عابدہ ہو زائدہ ہو پارسا محور صدق و صفا ہے فاطمہ قرآن خوش نودی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بلندر سلام تمہارا پڑھیں عابدہ ہو زاہدہ ہو پارسا عابدہ ہو زاہدہ ہو پارسا محور صدق و سپاہ ہے فاطمہ محور صدق و سپاہ ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ بڑوائے خوش ندی بھی فاطمہ زہرا سلام علیہا بلند کریں قصیدہ کیا کوئی جناب سیدہ کا پڑھے گا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا
باپ کہتا ہے تجھے ابھی زہرا، کل ایمان نے پڑھی تیرے آنچل پہ نماز، کل ایمان نے پڑھی تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا۔ میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا جناب حسن جعفری صاحب سے کہ وہ اب تشریف لائیں اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو مسرور فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنودی امام مہدی علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جشن ولادت پر منور ظہور ہے۔ آپ سب کو اور خیبر موٹرز کی طرف سے تمام حاضرین محفل کو بہت بہت مبارک۔ آپ کو مبارک۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، واہ واہ جیو۔ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے۔ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک کہہ کے رب کو پکارا کرے جہاں، لبیک کہہ کے رب کو پکارا کرے جہاں، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلند ترین صلوات پڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ کی شان میں کچھ مفصل کی تھوڑی نظم ہے، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، آئیے بارگاہ سید فاطمہ زہرا میں عقیدت پیش کرتا چلوں کہ کون زہرا، وہ سیدہ جس کو تمام زمانہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مطہرہ، کون فاطمہ، وہ فاطمہ جس کے لیے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت معراج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، بنے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا وہ تاج زہرا، بنے جو سر کے قدم کی مٹی ہمارے سر کا وہ تاج زہرا، کون زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں درود تم پر سلام تم پر، میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، کون زہرا حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسلہ سبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہاں موجود میں نبی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں ثنا کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کو یہ سلام بھی ہے، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں،
کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ کون زہرا وہم و خیال فکر سے بالا ہے فاطمہ، اور بی بی کا دن ہے تو بی بی کا ہی شعر پڑھوں، بسم اللہ۔ وہم و خیال فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام، دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام، تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، سچ ہے کہ تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ، سچ ہے کہ تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ۔ جس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں، حضرت بلال کے لیے یہ شعر ہے، جس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں، اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ، اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ۔ جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، قیاس آرائیاں غلط ہے، یہ چاند پر داغ قبر ہے لوگوں، جناب زہرا کے دستخط ہیں، حیا کے ماتے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، نعرے حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب شان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں آپ کی توجہ صرف اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کا کئی مرتبہ ترجمہ سنا ہوگا اور کئی ذاکرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ان شانئک هو الابتر، کہ آدمی کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، کوثر کے مطلب یہ نکالے ہیں کہ اس سے مراد ایک حوض ہے اور کوئی نہر ہے جو جنت میں جاری و ساری ہے، مگر اے میرے سننے والوں، اے عزیزان امام حسین اور جناب سیدہ کے شان بیان کرنے والوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ آپ اگر ان لوگوں سے یہ پوچھیں جو انہوں نے قرآن کریم میں ریسرچ کی ہے، کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب 3 صاحبزادے اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں لگاتار، جناب طیب، جناب طاہر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے عمر بن وقاص کا باپ وقاص بن عتبہ مولا جناب رسول خدا کی گلی میں آ کر کھڑا ہوا، اور اس نے یہ، اور رسول اللہ کا یہ دستور تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد تمام قریہ قریہ شہر شہر میں جا کر جو ہے پروردگار عالم کی جو اپنے پریچنگ آف اسلام کر رہے تھے۔ تو انہی دنوں میں یہ سارے دشمن جو تھے، جب رسول خدا کے لگاتار 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تمام مکے والوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ اب اس مشن کو محمد کا کوئی بڑھانے والا نہیں ہے، اور یہ مشن جو محمد کا ہے یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اور وقاص بن عتبہ جب گلی میں آ کے کھڑا ہوا، نارملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ گھر سے صبح نکلا کرتے تھے، مگر اس دن جناب ابراہیم کی وفات کے بعد وہ اتنا حزن ملال تھا جناب رسول خدا کو کہ اس دن گھر سے تشریف نہیں لائے، مغرب سے کچھ وقت پہلے وہ گھر سے باہر لائے تو یہ جو تھا کھڑا ہوا تھا، اور اس نے آ کے جناب رسول خدا کی بہت زیادہ بے حرمتی کی اور کہا کہ یہ آپ کا مشن جو ہے وہ اب آگے نہیں بڑھے گا، اور آپ کی جو ہے نسل قطع ہے،
آپ جو ہے جتنی بھی آپ اسلام کا لیے اپنے مشن کو لے کے چل رہے ہیں یہی ختم ہو جائے گا. تو اس وقت رسول خدا کا دل جو مغموم تھا ان کے ہاتھ بلند ہوئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے کچھ رحمت عطا فرما. تو اس کے لیے اسی کے فوراً بعد جو ہے آپ کو معراج نصیب ہوئی اور معراج پہ جناب رسول خدا نے جو ہے ان کو ایک میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ تناول فرمانے کا کہا گیا. ایک سیب جناب رسول خدا نے تناول فرمایا جس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں. اس مقصد یہ ہے کہ وہ ملا جو آج کل یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ کوثر کا مطلب جو ہے وہ ایک پانی ہے, تو آپ خود نزول قرآن اور اس آیت کے تسلسل کو دیکھیں اور آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ رسول اللہ کی دعا کے بعد خدا کو یہ کہے گا کہ تمہارے تینوں بیٹے اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں جو ہوں تم کو پانی عطا کر رہا ہوں. یہ ایک کامن سینس میں بھی آنے کی بات نہیں ہے. اس سے مراد جو ہمارے علماء دین نے لی ہے وہ کوثر ہے, وہ کثیر اولاد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں جو ہے جناب سیدہ کا وہ ہو رہا ہے. اور جناب شان جناب سیدہ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں, بس اسی پہ میں اپنا تقریر کا اختتام کروں گا کہ جناب سیدہ کے لیے مفاتیح الجنان کے جو مصنف ہیں شیخ عباس قمی نے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں خود جو ہے سفر پہ تھا. میں جب اپنے سفر میں ایک گاؤں سے گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لوہار جو آئرن اسمتھ ہے وہ اپنے وہاں چھریاں بنا رہا ہے اور درانتی بنا رہا ہے اور ہل بنا رہا ہے, وہ اپنے لوہے کے کام میں مصروف ہے. تو میں نے بھی کہا کہ چلو میں بھی راستے کے لیے کچھ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک چاقو ایک چھری اس سے خرید لوں. تو وہ کہتے ہیں عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس کی دکان پر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس نے لوہے کو جب پگھلا کے بھٹی پہ ڈالا اور وہ جب بھٹی میں لوہا لال سرخ ہو گیا تو اس نے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی سمسی چمٹے یا کسی چیز کے اس نے لوہے کے اندر پگھلے ہوئے گرم سرخ لوہے میں اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے اس لوہے کو پکڑ لیا. تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت حیران ہوا کہ یہ کیوں کر ایک انسان سے ممکن ہے کہ پگھلے ہوئے بیٹھے ہوئے لوہے کو اس طرح پکڑ لے. تو میں نے اس سے بہرا اصرار کیا کہ پلیز مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس لوہے کو اس پگھلے ہوئے لوہے کو اس سرخ لوہے کو کس طرح پکڑا ہے. تو اس نے مجھے ٹال دیا اور مجھے بتایا نہیں. میں اس کی دکان پر بیٹھ گیا اور میں نے بیٹھنے کے بعد مسلسل اصرار کرتا رہا کہ تم مجھے یہ راز بتاؤ کہ تم نے یہ لوہا کس طرح پکڑا ہے. تو جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں یہ شخص نہیں جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا میں تم کو یہ راز بتا دیتا ہوں مگر میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں تو یہ راز کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے یہ مجھ کو یہ بتایا کہ میں اپنی دکان میں دوپہر کا وقت تھا, میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت میرے دکان میں داخل ہوئی میرے کارخانے میں اور اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی دن کی بھوکی ہے اور اس نے مجھ سے آ کے گزارش کی کہ اے مرد مومن تو میری مدد فرما, میرے پاس ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچوں کے پاس کچھ ہے. میں جو اس سے درخواست کرتی ہوں کہ میری کچھ مدد فرما اور میرے بچوں کے لیے کچھ کھانا اور کچھ اس کا مہیا فرما. تو میں نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ جوان عورت تھی تو میں نے اس کے ساتھ شرط گناہ رکھی کہ میں تیری مدد تو کروں گا مگر میں شرط گناہ پہ اگر تو راضی ہے تو میں تیری مدد کروں گا. تو اس عورت نے کہا نہیں میں تیری شرط کو نہیں مانوں گی اور میں کہنا جب تجھے مدد چاہیے تو میں اس شرط مشروط ہوں کہ میں تیری مدد کروں گا مگر گناہ کے ساتھ. تو کہہ رہے وہ عورت میرے چلی گئی پھر تو اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی اور پھر اس نے کہا کہ میں نے بہت جگہ مدد کی طلب کی اور بہت جگہ میں نے مدد کے لیے پوچھا مگر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی. مگر میں اے شخص میں تیرے پاس مدد کو آئی ہوں مگر میں تجھے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں شیطانی ہوں
اور روز محشر اپنی دادی سے تیری شکایت کروں گی کہ تو نے میری مدد تو کی تھی مگر تو نے یہ شرط گناہ میرے ساتھ رکھی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسی جناب سیدہ کا نام سنا تو میں اس وقت کانپنے لگا اور میں بہت ڈر گیا اور کہا کہ میں بنت رسول فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں اور میں یہ گناہ کے لیے تو مجھے مجبور کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے میں نے فوراً اس کی مدد کی اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا. تو میں نے اس کی مدد بھی کی مگر اس کے بعد جو ہے میری طبیعت لگی نہیں کام پر اور میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. میں اپنے گھر پر گیا اور میں جلدی سے اپنے گھر میں سو گیا تو عالم خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ برقع پوش خاتون تشریف لائی ہیں جن کی عظمت اور جلالت سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی خاتون ہیں. انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں بنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. اے شخص تو نے میری نام کی آج لاج رکھی اور میری ایک بیٹی سے تو نے کیا کہتے ہیں اس نام کے خاطر بنت رسول ہونے کے واسطے تو نے اس کی مدد فرمائی. تو جب میں بھی تجھ سے آج ایک وعدہ کرتی ہوں کہ تجھ پہ دنیا کی اور آخرت کی آگ حرام کرتی ہوں. تجھ پہ میں آج سے تجھ پہ دنیا اور آخرت کی آگ جو ہے وہ حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے شیخ اس دن کے بعد کیا وقت ہے کہ میں جب دوسرے دن اپنے کام پر آیا اور میں نے جب اپنا یہ لوہے کو بھٹی میں ڈالا اور جب یہ لوہا پگھل گیا تو میں نے جب اس پہ ہاتھ رکھا اور جس آگ میں جب اپنا ہاتھ ڈالا تو دنیا کی آگ نے مجھ پر اثر نہیں کیا. یہ وہ راز ہے جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا ہے. انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو پھر بعد میں جاری رکھوں گا. جو میرا آپ کا پروگرام ہوتا ہے ایک صلوات بلندی ہے جناب سیدہ فرمائے.